وہ حج کی سعادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصیب فرمائی ہے، وہ کتنے خوش قسمت کتنے قسمت کے دھنی ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مال بھی دیا اور دل بھی دیا کہ وہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اور حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آج ساری زندگی میں اللہ نے ہمیں کوئی بڑے لوگوں پر اللہ کا حق ہے، لوگوں پہ اللہ کا فرض ہے کہ جو حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، جو حج کر سکتا ہو، حج کرنے کی دولت اس کے پاس میں موجود ہو، پیسہ اس کے پاس میں موجود ہو، بینک بیلنس اس کے پاس میں موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج کا فرض ادا نہیں کرتا ہے تو وہ بہت بڑا گنہگار ہو کر اس دنیا سے بہت بڑا گنہگار ہو کر مرے گا۔ جس کے پاس میں مال ہے، جس کے پاس میں پیسہ ہے، جس کے پاس میں دولت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جس کے پاس میں پیسہ موجود ہے، اس کے باوجود اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو بہت بڑا گنہگار ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا کہ لوگوں کے اوپر یہ اللہ کا حق ہے، لوگوں کے اوپر یہ اللہ کا فرض ہے کہ جو اس حق تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، جو اس حق تک پہنچنے کی ہمت رکھتا ہو، جس کے پاس میں مال و دولت موجود ہو، جس کے پاس میں استطاعت ہو کہ وہ اللہ کے گھر کا طواف کر سکتا ہے تو وہ زندگی میں ایک مرتبہ حج ضرور ادا کرے۔ حج ساری زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا، جس کے پاس میں مال و دولت مال ہے، پیسہ ہے، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، اس کے اوپر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ اور فرض ہونے کے باوجود بھی اگر وہ حج نہیں ملے گا، پیسوں سے محبت، دولت سے محبت، بینک بیلنس اکٹھا کرنا رہے گا، حج نہیں کرے گا، اور اسے بات میں آتا ہے کہ وہ بندہ بہت بڑا گنہگار ہو کر اس دنیا سے جائے گا۔ اس لیے میری نوجوانوں، اگر خدا نے مال و دولت آپ کو نوازا ہے، اللہ نے مال و دولت آپ کو دیا ہے تو آپ جلدی سے جلدی اللہ کے گھر کا طواف کریں، جلدی سے جلدی حج کا ادا کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت ہماری روح ہمارے جسم سے نکل جائے، کس وقت ہماری جان چلی جائے، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، کس وقت موت آ جائے، کس وقت موت کا پیغام آ جائے۔ اسی لیے زندگی بچی ہے، ابھی تندرستی ہے، اللہ نے موت کو دیا ہے، پیسہ موجود ہے، مال موجود ہے، تو جلدی سے جلدی کہ اللہ اپنے گھر کا طواف کرے نصیب کرے۔ حج کی آرزو کرو، تمنا کرو، دل میں دعائیں مانگو، اللہ سے دعا کرو کہ زندگی میں طواف نصیب فرمائے۔ نماز پڑھ رہی ہے مولا، ہمیں بھی تیرے مقدس گھر کا طواف نصیب فرما، ہمیں بھی حج بیت اللہ نصیب فرما، ہمیں بھی روزہ رسول اللہ کی نصیب فرما۔ یا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرو، اس لیے کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا حق ہے، اور دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، دعا سے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دعا میں بندہ اللہ
اکٹھے کر لیا۔ حاجی اب حج کرتا ہے، فحش کلامی سے بچ گیا، گناہوں کی باتوں سے بچ گیا، رسم و رواج سے بچ گیا، گناہوں کے کاموں سے بچ گیا، بری باتوں سے بچ گیا، فحش کلامی سے بچ گیا، گناہوں کی باتوں سے بچ گیا، بری عادتوں سے بچ گیا، گناہ کے کاموں سے باز آ گیا اور سچے دل سے اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے گیا، حج کرنے کے لیے تشریف لے گیا۔ تو حاجی جب حج کرنے جاتا ہے اور خدا نے خواستہ اگر راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو قیامت کی صبح تک حج کرنے والے کے برابر اس کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان یہ اللہ۔ حاجی کی فضیلت ہے۔ اور حاجی جب حج کر کے گناہ کے کاموں سے، فحش کلامی سے، برے خیالات سے، بری باتوں سے، بری عادتوں سے بچ کر اور حج کے ارکان ادا کر کے جب حاجی حج کر کے واپس اپنے وطن لوٹتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ یہ حاجی کی شان ہے، گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جو فحش کلامی سے بچ گیا، گناہوں کی باتوں سے بچ گیا، بری عادتوں سے بچ گیا اور صحیح طریقے سے حج کے ارکان اس نے ادا کر دیے، کعبۃ اللہ شریف کا اس نے طواف کر دیا، صفا مروا کے درمیان اس نے دوڑ لگا دی، حرم اس نے اڑوا دیا، قربانی اس نے کر دی، میدان عرفات میں دونوں کو اس نے دعائیں مانگ لی، مصطفیٰ نے اس نے کنکریوں کو چن لیا، شیطان کو کنکریاں مار لیا، حج کے سارے ارکان ادا کر کے پھر روضہ رسول تشریف لے گیا، مدینہ پاک میں تشریف لے گیا، روضہ رسول کا دیدار کر لیا۔ جب پورے حج کے ارکان ادا کر کے روضہ رسول پہ حاضری دے دیتا ہے، روضہ رسول کا دیدار کر دیتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہو۔ یہ حاجی کی شان ہے، یہ حج کرنے والے کی شان ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین، اللہ ہم سب کو کعبۃ اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے، آمین، ہم سب کو روضہ رسول کا دیدار نصیب فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ہر مومن مسلمان کو روضہ رسول کا دیدار نصیب فرمائے، آمین، کعبۃ اللہ شریف کا طواف نصیب فرمائے۔ آمین۔ دل میں ارادہ ہونا چاہیے، دل میں تمنا ہونی چاہیے، دل میں آرزو ہونی چاہیے، دل میں خواہش ہونی چاہیے، دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہمیں اللہ کا گھر دیکھنا ہے۔ تم دل میں نیت کرو گے، ارادہ کرو گے، تمہیں نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جب تم نیک چیز کے لیے اپنے دل میں ارادہ کرو گے، نیک چیز کے لیے اپنے دل میں تمنا کرو گے، نیکی کرنے کی آپ اپنے دل میں تمنا کرو گے، آرزو کرو گے، ابھی آپ نے نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں ارادہ کیا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں نیک کام کروں گا، میں پکا نمازی بنوں گا، میں چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤں گا، میں نمازوں کی پابندی کروں گا، میں رسول پاک کی سنتوں پہ عمل کروں گا، میں نیک مسلمان بنوں گا، میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کروں گا، میں روضہ رسول کا دیدار کروں گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے دل میں ہے، ابھی آپ نے کی نہیں ہے، مگر آپ نے ارادہ کیا ہے، اللہ آپ کو نیکی کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نیک چیز کا ارادہ کر لینا، نیکی کی نیت کر لینا دل میں، مگر نیکی کی نہیں ہے، صرف دل میں تمنا کی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے۔ بے شمار اللہ آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج کے 5 دن، کتنے دن؟ 5 دن حج کے، 8 ذوالحجہ کو مینا کی پہاڑیوں میں حاجی تشریف لے جاتا ہے، احرام باندھ کر مینا کی پہاڑی، اور جو حاجی حج کر کے آئے الحمدللہ ان سے پوچھو کہ مینا کی پہاڑیاں وہ پہاڑیاں ہیں، پہاڑ جہاں پر شیطان کے 3 صبح بہت بڑے بڑے شیطان کے پیڑ بنے ہوئے تھے، ان شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، پھر مینا میں قربانی کی جاتی ہے، پھر حرم بلایا جاتا ہے۔ تو 8 ذوالحجہ کو احرام باندھ کر مینا میں پہنچنا ہے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز اور 9 ذوالحجہ کو فجر کی نماز وہاں پڑھ کے مینا سے آپ کو روانہ ہونا ہے، مینا سے آپ کو روانہ ہونا ہے، اور پھر مینا سے آپ کو روانہ ہوں گے، آپ کہاں تشریف لائیں گے؟ حج کا جو اہم دن ہے، حج کا جو اہم دن ہے وہ 9 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ احرام باندھ کر 9 ذوالحجہ کو عرفات کے میدان میں ٹہرنے کا
में रास्ता पर करवाएंगे उन्हें अस्त्र हाथम एहराम बांध कर नौ हिजाब को मैदान अरफात में ठहरने का नाम है। अब 8 कौम ने मैदान ज़ोहर की नमाज पढ़ी, असर की पढ़ी, मगरिब की पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी और 9 हिजाब को फजर की नमाज आप मैदान में पढ़ते हैं। आप मैदान अरफात के लिए रवाना हुए। मैदान अरफात में आप पहुंच के पूरा दिन आपको मैदान अरफात में गुजारा। मैदान अरफात में 9 हिजाब को मैदान अरफात में ठहरने का नाम ही हज है। अब आप पूरा दिन मैदान अरफात में ठहरते हैं। जब गुरूब आफ्ताब का टाइम हो, शाम का टाइम, मगरिब का जब टाइम होगा तो आपको मैदान अरफात से रवाना होगा। मैदान अरफात में आपको वहाँ ठहरना नहीं है, वहाँ से आप मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो जाएंगे और मुज़दलिफ़ा में पहुँचकर आप नमाज इशा के करेंगे। नमाज मगरिब और नमाज इशा को मिलाकर दोनों नमाज इशा के टाइम में आप मुज़दलिफ़ा में दोनों नमाजें अदा करेंगे और फिर रात में मुज़दलिफ़ा में आप क़याम करेंगे और बकरियों को चुनेंगे। बकरियां चुनने के बाद में अब दूसरा 10 दिन हो गया। अब आप मेरा वापस तशरीफ लाएंगे और 7 बकरियां बड़े शैतान को मारेंगे। उसके बाद में आप कुर्बानी करेंगे। उसके बाद में आप सब उड़ाएंगे। उसके बाद में आप अपना एहराम खोल देंगे। वज़ा की हज के अरकान है और मैं नबी की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम सबको हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। आमीन। शरीफ का तवाफ नसीब फरमाए। आमीन। अपने तासुरात से हमारे गुरु को अल्लाह इनको खूब इज्जत दे। इनके दिलों में दीन का सुन्नियत का दर्द है। ऐसी गर्मी में हम तो ऐसी में आराम करते हैं और आप माशाअल्लाह ठानी ठानी कसबे गाँव दीन की खिदमत करते हैं, दीन की कदर करते हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह